السلام علیکم ناظرین، عمران یعقوب خان صاحب اور ظفر ہلالی صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا۔ پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کا نام جب بلیک لسٹ سے نکالنے کا لاہور ہائی کورٹ کا حکم سامنے آیا تو اس کے بعد بڑی تیزی رفتاری سے انہوں نے ملک سے باہر جانے کی کوشش کی، جو کہ حکومت نے ناکام بنا دی، اور اس کے بعد پھر عدالتی کارروائیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے توہین عدالت کی درخواست کر ڈالی، انہوں نے کہا کہ جی روکا جائے، پھر نام ای سی ایل میں چلا گیا۔ لیکن نام ای سی ایل میں جانے کے بعد بھی شہباز شریف صاحب کی جانب سے کوئی ایسی کوشش نہیں دیکھنے میں آئی کہ انہوں نے اپنا نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے کی ہو۔ اور آج تو باضابطہ طور پر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ جی ان کی جانب سے تو کوئی درخواست ہی نہیں دی گئی، 15 دن کا وقت ہوتا ہے۔ کیا انہوں نے کہا، سن لیجیے۔ نواز شریف گولی دینے میں کامیاب ہو گئے، جس کا دکھ عمران خان کو بھی بہت زیادہ ہے، لیکن شہباز شریف کو روک لیا گیا۔ میری منسٹری نے ان کو میں ڈالا ہے۔ 15 دن ای سی ایل میں جو درخواست دینے کے ہوتے ہیں وہ کل گزر چکے ہیں۔ سو منسٹری میں انٹیریئر میں انہوں نے کوئی درخواست نہیں دی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کہ بقول ان کے وہ علاج کے لیے، چیک اپ کے لیے جانا چاہتے تھے لندن، اب جب کہ نام ای سی ایل میں ہے تو اس کے بعد انہوں نے اس کو پرسو کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کوشش کی کہ وہ دوبارہ سے اپنا نام ای سی ایل سے نکلوا سکیں اور جا سکیں؟ اور کیا اس کے پیچھے کوئی سیاسی مصلحت ہے، اور اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ پی ایم ایل این کے اندر آخر چل کیا رہا ہے؟ بہت ساری چیزیں جس سے جڑی ہوئی، اس سے ہی پر آج سب سے پہلے گفتگو کریں گے۔ اور عمران صاحب، پہلے آپ کی طرف آتے ہوئے یہ یک آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو پہلے جانے کے لیے اتنے اتاولے ہوئے جا رہے تھے، اب تو انہوں نے درخواست تک نہ دی ای سی ایل سے نام نکلوانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مجھے تو 3 وجوہات اس کی نظر آتی ہیں کہ شہباز شریف نے کیوں درخواست نہیں دی اور باہر جانے کے لیے کیوں نہیں اس کوشش کی۔ پہلی وجہ مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ حکومت کبھی بھی انہیں باہر نہیں جانے دے گی، حکومت ان کی ہر درخواست مسترد کرے گی، لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ اگر حکومت نے ایسا ہی کرنا ہے تو پھر میں کیوں اپنا وقت ضائع کروں یا سبکی کرواؤں اپنی، کہ وہ کہیں کہ جی یہ بھاگنا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے۔ جو بھی وجوہات تھی انہوں نے کہا نہیں جاتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو اب دیکھیں پرائم منسٹر ان ویٹنگ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بجٹ جیسا اہم معاملہ اور وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ بجٹ ہوگا اسمبلی میں، دیکھیں انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ میں شیڈو بجٹ دوں گا اپنا، تو یہ ساری چیزیں، یہ ایکٹیویٹی وہ سیاسی طور پہ مس کرنا نہیں چاہتے ہوں گے۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن لیڈر یہ موقع مس کر دے تو وہ سیاسی طور پہ اس کے لیے بہت نقصان کی بات ہے۔ نہیں، پی ڈی ایم الگ بات تھی، اپوزیشن لیڈر کے طور پہ یہ بجٹ جیسا اہم اجلاس مس کرنا، اس کی آپ کو ماضی میں بھی مثال نہیں ملے گی۔ لہٰذا دوسری وجہ یہ۔ تیسری وجہ یہ کہ جب اتنا پھڈا بن گیا، اور یہ بھی خبریں آئیں کہ شاید عمران خان صاحب نے بہت سارے طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی اس پہ احتجاج کیا، شدید احتجاج کیا، جن سے میاں شہباز شریف کے مبینہ طور پہ رابطے تھے، تو ہو سکتا ہے ان مبینہ طور پہ رابطوں والے طاقتور حلقوں نے بھی کہا ہو کہ کوئی بات نہیں میاں صاحب، تھوڑا صبر کر لیں، معاملہ ٹھنڈے ہوں گے تو پھر چل لیں، جہاں اتنی دیر چیک اپ نہیں کرایا اور مشورے نہیں لیے، اتنی دیر فون پہ ہی کام چلا لیں۔ تو یہ بات صرف چیک اپ تک تو نہیں تھی، میں اس پر آتی ہوں، کیونکہ انٹرویو میں جو گزشتہ دنوں ان کا چلا، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ وہ جا کے سیاسی ایشوز پر بھی بڑے میاں صاحب سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ہے نا؟ میں نے ابھی یہی، لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں پھر وہ اس میں کیا رکھنا آ گیا ہے؟ یہ زیادہ اہم تھا، اس لیے ان 3 وجوہات کی بنا پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ابھی یہیں رکنا زیادہ ضروری ہے، سیاسی طور پہ اس کا زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا۔ جی ہلالی صاحب، شہباز شریف صاحب کیوں نہیں جانا چاہ رہے اب، یا کیوں نہیں گئے؟ دیکھیے، یہ ایک دو وجوہات جو انہوں نے پیش کیا ہے بالکل صحیح ہے۔ لیڈر آف دی اپوزیشن اگر بجٹ کے دوران چلے جائے، کس قسم کا لیڈر ہے، کوئی تمہیں سیریسلی لے گا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور اس پارلیمنٹ میں دیکھیے گورنمنٹ کا میجورٹی ویری سمال ہے، باغیوں میں بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر، 30-40 ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی سی معاملے پہ ریوولٹ ہو سکتا ہے، تو اس وقت شاید اگر لیڈر آف دی اپوزیشن ہو تو پھر نیگوسیشنز ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ مگر سب سے بڑی بات تو کیا کو ایکول بات یہ ہے کہ اگر شہباز چلے جاتا تو سٹیج پہ کون رہتا؟ پھر بی بی مریم آ جاتی۔ بی بی مریم اگر آ جاتی تو شہباز شریف کا تو بڑا غرق ہو جاتا،
وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ میں ہوں اور میرے بعد میرا بیٹا ہو. یہ کدھر سے آ کے یہ خامخواہ ان کو کیوں سٹیج پہ آنے دیں؟ تو اور آپ دیکھتے ہیں کہ جبھی بھی ریفرنس ہوتا ہے ان کو کہ بھئی آپ کے بعد مثال کے طور پہ مریم بی بی آ جائیں گی, تو ہر وقت یہ کہتے ہیں نہیں مریم ہے مگر حمزہ بھی ہے, 2 سال جیل کاٹا ہے اس نے. مجھے سمجھ نہیں آتی 2 سال اگر کوئی جیل کاٹتا ہے چوری کے الزام پہ تو وہ پارٹی کے لیے جیل کاٹ رہا ہے, یہ عجیب سی بات ہے. بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں سمینہ شاید پیغام آ گیا ہو لندن سے کہ بھئی آنے کا کیا فائدہ, میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مفاہمت نہیں ہے میرا پالیسی ہے کانفرنٹیشن, میں ان کو ہرا کے آؤں گا پاور میں. تو اگر تم آ گئے اور پھر کام نہیں بنا تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو جا کے تم کہو گے کیا ان کو؟ بہتر ہو کہ خالیات واپس جانے, بہتر ہو کہ آؤ ہی مت. اچھا. اور فائنلی آپ نے دیکھا ہے کہ کورٹ نے کیا کہا؟ مائی گاڈ, جب یہ کیس کورٹ کو گیا, کورٹ نے کہا کہ کبھی اس کیس کو کوٹ نہ کریں ایز پریسیڈنٹس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دفعے جب کورٹ پہ کیس جائے گا وہ 1 گھنٹے اور آدھے گھنٹے میں نہیں پوچھیں گے جا کے جواب لے آؤ, وہ پورا چلے گا یہ کیس, ٹھیک ٹھاک چلے گا, ہر پوائنٹ آرگیو ہوگا, ہر پوائنٹ میٹر آف ڈیٹیل ہیئرنگ ہوگی, ہر یس لمبا ٹرائل. تو میرے خیال میں یہ وجہ تھے کہ یہ گئے نہیں, اور میرے خیال میں اٹ واز اے سینسیبل ڈیسیشن کہ وہ نہیں گیا, اس لیے جاتا تو وہ خالیات واپس. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. عمران صاحب, بڑے میاں صاحب نے خود ہی منع کر دیا کہ نہیں آنا. اچھا, میں بڑی معذرت کے ساتھ ہلالی صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, میں آپ سے پھر کہوں گا کہ چھوٹے میاں صاحب بڑے میاں صاحب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے. یہ سب مسئلہ مشورے سے ہوتا ہے. یہ جتنی باتیں ہوئیں سب آپس میں طے تھی اور آپس میں ان کا مسلسل رابطہ رہتا ہے. پھر جا کے پاؤں کیوں پکڑنے تھے بھئی؟ وہ ضروری نہیں ہوتا سمینہ, میری بات سنیں. بعض اوقات آپ نے دوسرے فریق کو یہ تاثر دینا ہوتا ہے کہ میں آپ کے لیے بڑی محنت کر رہا ہوں, میں آپ کے لیے بڑی محنت دن رات کر کے بڑی مشکل سے انہیں منانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ تاثر دینا بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر دوسرے لیکن اس بات پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ ہلال صاحب نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آیا کہ وہ مریم کو سپیس نہیں دینا چاہ رہے تھے, وہ اس لیے نہیں جا رہے تھے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. مریم اسمبلی کی ممبر ہی نہیں ہے. مریم نے بجٹ میں وہاں کیا کرنا تھا؟ اصل ایشو تو شوشا لگا لیتی ہیں نا. میری بات سنیں, اس وقت بجٹ کے معاملے میں سب شوشا جو بھی لگ رہا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر لگ رہا ہے. اپوزیشن لیڈر کے طور پہ انہوں نے جو بھی کرنا ہے وہاں کرنا ہے. اگر کوئی نیگوشیشن بھی ہوتی ہے تو وہ اپوزیشن لیڈر نے کرنی ہے, مریم نے نہیں کرنی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ہو سکتا ہے ہلالی صاحب کی اور ایشو ہوتا تو اس پہ میں ان کا آرگیو مان لیتا, لیکن اس پرٹیکولر ایشو میں اس لیے نہیں یہ مان رہا کہ وہ اسمبلی کی ممبر ہی نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ میں آپ سے ایک بات کہہ دوں, آپ یہ نوٹ کر لیں, ہلالی صاحب جس دن یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ انہوں نے چلے جانا ہے, آپ دیکھیں گے, آپ تو گھنٹوں کی بات کرتے ہیں, دنوں کی بات کرتے ہیں, یہاں پاکستان میں مثالیں موجود ہیں کہ منٹوں میں ای سی ایل سے نام نکل جاتا ہے. کئی مثالیں موجود ہیں جب ان حلقوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان کو جانے دینا ہے. لیکن اب پاکستان بدل رہا ہے, مریم نہیں جا سکی. نہیں, میں آپ یہ تو پکی خبریں تھی کہ حلقوں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا. میں آپ کو یہ بتا دوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا تو پھر اس کا مطلب مریم کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا تھا. اچھا چلے, ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ذرا ان کا فوری. یہ کیا فرق پڑتا ہے کہ مریم ایم این اے ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی خدا کے لیے, نواز شریف تو ایم این اے بھی نہیں ہے, ملک میں بھی نہیں ہے, جیل میں ہونا چاہیے, پھر بھی اس کے بغیر کچھ کام نہیں ہوتا, کچھ فیصلہ نہیں ہوتا, اس کے ان پٹ کے بغیر کوئی ڈیسیشن نہیں ہوتا. تو یہ کہنا کہ اس لیے کہ وہ ممبر نہیں ہے اس لیے اس کا کچھ ہاتھ ہی, کوئی نیگوشیشنز ہی نہیں ہوتے, بالکل غلط بات ہے. وہ جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھے گی ایک کمرے میں اور سب لوگ ادھر آ کے اس سے بات بھی کریں گے. نہیں, میرے خیال میں کہ یہ ایک چھوٹا سا وجہ ہے مگر یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. میرے خیال میں ہم بھولنا نہیں چاہیے کہ نواز شریف ایک نیشنل سٹیج پہ
اب اپنا کھیل کھیل رہا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ اگر ایک عورت اور وہ بھی ایک جوان عورت آ کے اسے اپ سٹیج کر دیں, سٹیج سے اس کو ڈھکیل دیں تو اس کی پاپولیرٹی, اس کا امیج پہ بڑا دھکا ملے گا. تو میرے خیال میں وہ چاہتا نہیں انسیکیورٹی ہے بار بار وہ یس دیر از اے ہیوج انسیکیورٹی. دوسری بات یہ ہے جی اچھا چلیے میں ایک چیز اور, یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب شہباز شریف صاحب سٹیج پر آتے ہیں تو ہلالی صاحب جس سے بات کر رہے ہیں تو مریم آٹومیٹکلی پسے پشت ہو جاتی ہیں, وہ خاموش بھی ہو جاتی ہیں. اس طرح سے ان کا ہمیں بہت زیادہ ٹاکس نظر نہیں آتی, ٹویٹس نظر نہیں آتے. اور اس بات کا اظہار شہباز گل صاحب نے بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ جی پی ایم ایل این تو اب سائلنٹ موڈ پر ہے. کیا انہوں نے کہا لیجیے. مجھے آج اللہ کے انصاف سے ڈر بھی لگ رہا ہے. یہ وہی پارٹی تھی کہ اتنی فرونیت تھی ان کی کہ ان سے لوگ ڈرتے تھے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہماری طرف سے زیادہ پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف سے مکمل سائلنٹ موڈ ہے. اور آپ دن یاد کریں کون سے ہیں جس میں اپوزیشن ہمیشہ حکومت کے اوپر حاوی ہوتی ہے, کیونکہ آپ بجٹ لا رہے ہوتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے جیڑی باجی ترتھلی موڈ تے سی, وہ باجی آج سائلنٹ موڈ تے ہے. باجی دے نال نال چاچا بھی سائلنٹ موڈ تے ہے. تو ہلالی صاحب یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کے تحت سائلنٹ موڈ ہے یا پھر کوئی وجہ آپس کی چپکلش ہے؟ خدا جانے کوئی اگریمنٹ شاید ہوگا. جنرلی اسپیکنگ یہ ہے, یہ آل پارٹی اگریمنٹ کے تحت یہ چل رہے ہیں. یہ اپنے انڈیویجول انٹرسٹ پہ نہیں یہ باتیں ہو رہی ہیں. انڈیویجول انٹرسٹ ان کے ہیں ہی نہیں, وہ کلیش کرتے ہیں. پارٹی انٹرسٹ ظاہر ہیں اور اس پہ شاید نیگوشیٹ کرتے ہوں گے. میرے خیال میں ہمیں یہ ایک چیز یاد رکھنا چاہیے کہ نواز شریف جو ہے اس کے بڑے اچھے ریلیشن شپس ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ. اس کے اچھے ریلیشن شپ ہے شوکت ترین کے ساتھ, اور سب جانتے ہیں سب سے اچھا ریلیشن شپ ہے اس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو یہ آدمی جو ہے یہ ایک شہباز شریف اس وقت شہباز شریف کو ملک میں رہنا, مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. لیٹ us سی کہ بجٹ پاس اس لیے نہ ہوا کہ آج سے اور بجٹ کے پہلے ایک ایسا معاملہ کھڑا ہو گیا کہ جہانگیر ترین کے 30-40 لوگ کہیں کہ ہم نہیں ووٹ کریں گے. مثال کے طور پہ ایٹ دیٹ ٹائم اگر وہ ایک ایسا مسئلہ ہو جو اتنا پولیٹیکل نہیں ہے یا اتنا پارٹی پولیٹیکل ہے, اس وقت آپ دیکھیں گے کہ یہ بجٹ پاس کروائے گا. نہیں, یہ بجٹ کروائے گا, یہ خود بجٹ کے لیے ووٹ کرے گا. کیوں؟ ہاں, وائی؟ بیکاز اگر بجٹ نہ پاس ہو تو گورنمنٹ فالس ایک بہت بڑا آفت ہوتا ہے. بجٹ مست پاس. گورنمنٹ کو ہیلپ کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں. رائٹ, انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. وائی ناٹ فائٹ آفٹر دا بجٹ نا, اس کے بعد بے شک گورنمنٹ چلے جائے. یعنی معاملات تو چلنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, گاٹ یور پوائنٹ. معاملات چلنے چاہیے, یہ آپ کا کہنا ہے. اس لیے وہ شہباز شریف صاحب ان کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہوں گے. لیکن اسی جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اگر جہانگیر ترین صاحب کا گروپ کوئی گڑبڑ کر تو کیا ہوگا, لیکن اس پر آج یہ بات تو وزیر داخلہ نے بڑی کلیئرلی بتا دی ہے کہ جناب ترین گروپ کے سارے جو ووٹ ہیں وہ عمران خان کو ہی ملیں گے. عمران خان مقدر کا سکندر ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے. سارے یاد رکھنا جہانگیر ترین کے پورے ووٹ پڑیں گے عمران خان کے بجٹ کو. جی عمران صاحب, آپ کافی کچھ ہے رسپونڈ کرنے کے لیے. آپ پہلے اسی پہ کر دیں جیسے کہ شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں مریم کا بھی کوشچن آپ سے. اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب تو بہت کچھ کہتے ہیں. شیخ رشید صاحب کی کون سی باتیں سنیں اور کون سی باتیں جانیں. میں نے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ ان کو عادت ہے میڈیا میں رہنے کی, انہیں ایک آرٹ آتا ہے, وہ لائم لائٹ میں چاہتے ہیں, وہ اس طرح کی پھول جھڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں جن سے وہ لائم لائٹ میں رہے, ہیڈ لائنز کی زینت. یہ تو ویسے اور سب لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ترین صاحب وہ خود بھی کہہ رہے ہیں. ترین صاحب یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں, اس لیے پھر اس میں نئی بات کیا ہے. ہم پھر کیوں یہ ڈسکس کر رہے ہیں, کیونکہ یہ تو ہر ہلالی صاحب کو لگ رہا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے. میری بات وہ تو ہوگی, تو سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں, سیاست ایک ہیپننگ کا نام ہے, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا شیخ صاحب کی باتوں پہ بالکل آپ فکر نہ کیجئے. چلیں اپنی اسیسمنٹ دے دیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے ترین گروپ کوئی کرے گا گڑبڑ؟ نہیں, فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ ترین گروپ گڑبڑ کرے. بجٹ میں نمبر پورے ہوں گے. ترین گروپ اور اتحادی, اچھا دوبارہ سن لیں, ترین گروپ اور اتحادی یہ سب اسی وقت کیوں گڑبڑ کریں گے جب کوئی اشارہ ہوگا.
کسی اشارے کے بغیر، کسی منظوری کے بغیر، کسی بڑے کام کے بغیر یہ کچھ نہیں کریں گے۔ اور شہباز شریف صاحب حکومت کو بجٹ پہ سپورٹ کریں گے یا اپوز کریں گے؟ دیکھیں میں آپ سے پہلے میں نے کہا وہ شیڈو بجٹ پیش کریں گے، اور اگر اس طرح مجھے نہیں لگتا کہ انہیں حکومت کو شہباز شریف کے ووٹ کی ضرورت پڑے، لیکن وہ اس وقت حکومت پہ شدید تنقید کریں گے، وہ بجٹ کو لے کے ایک ایک پوائنٹ ڈسکس کریں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ جناب یہ بجٹ میں یہ خرابیاں، اور اگر ہم ہوتے تو ہم یہ کرتے۔ بجٹ کی کاپیاں بھی پھاڑیں گے، اس موقع پہ وہ سیاسی طور پہ بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، جو ایک روایتی ہمیں ٹریڈیشنل نظر آتے ہیں مناظر، وہ بھی تو آخر کسی نے کرنے ہیں نا ادا، رسم و رواج بجٹ کے۔ لیکن مریم والا بتائیں نا، یہ سائلنٹ موڈ کیوں ہے؟ اب سن لیں، آپ نے ابھی ہلالی صاحب سے پوچھا تھا کہ چپکلش ہے یا کیا ہے۔ جب چپکلش ہوتی ہے نا، پھر خاموشی نہیں ہوتی، پھر دنگا فساد ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ تانے زنی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوتی ہیں۔ چپکلش نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ سب کچھ سوچ سمجھ کے ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے، وہ یہ جیسچر دے رہی ہیں کہ جناب مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ پالیسی وہ ہے، اندر چاہے ان کے اختلاف رائے ہو جو کہ ہر سیاسی جماعت میں ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات کی اختلاف رائے کی۔ پچھلے دنوں یہ بڑی خبر آپ نے بھی میڈیا میں سنی ہے، اور ظاہر آپ کو خود بھی آپ کے واقفان حال نے کچھ نہ کچھ اس بارے میں بتایا ہوگا کہ جی PMLN کا بڑا کوئی لمبا اجلاس ہوا جس میں خود لیگی ارکان نے یہ بات کہی کہ اگر ہم یہی تاثر دیتے رہیں گے کہ ہم اداروں سے لڑ رہے ہیں تو ہم نہیں جا کے الیکشن جیت سکیں گے۔ اور الیکٹیبلز نے تو خاص طور پر یہ بات کی کہ ہمارے لیے یہ ووٹ لینا مشکل ہو جائے گا اپنے حلقوں میں جا کے، تو یہ آپ اس پالیسی کو نظر ثانی کریں، اور نہیں ہے ہم اس پالیسی کے ساتھ چل سکتے۔ تو اس خبر کے حوالے سے کیا آپ کے پاس خبر ہے کہ مفاہمت والے ایشو پہ اب بغاوت ہے؟ کوئی بغاوت نہیں ہے، یہ تو مفاہمت ہی تو وہ چاہتے ہیں۔ اس پارٹی سے بغاوت ہے، نواز شریف صاحب سے بغاوت ہے؟ بالکل بغاوت نہیں ہے، یہ شہباز شریف کا فارمولا ہے، شہباز شریف کی جو سوچ ہے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، اور شہباز شریف کا جو فارمولا ہے وہ ہوگا ہی اسی وقت جب نواز شریف کہیں گے۔ لہٰذا یہ جو چیزیں اس میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی لائن سے بغاوت ہے۔ خبر بالکل ٹھیک ہے، ہمارے واقفان حال کے مطابق یہ باتیں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ڈسکس ہوئی ہیں، اور جو سینئر لیول پہ ان کے لوگ، ان کی لیگی قیادت ہے، انہوں نے بھی یہ ڈسکس تو کیا ہلالی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہیں اب پریشانی لاحق ہے لیگی ارکان کو، یہ کہیں PMLN کی توڑ پھوڑ، یا جو پھر شیخ صاحب ذکر آ جاتا ہے کہ وہ شین نکلنے والی بات سچ تو نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے، یہ امپریشن اس نے کہا ہے کہ میں اگر اس کے پیر پکڑنے کے لیے بھی کرنا تو میں پیر پکڑوں گا، یہ دینا چاہتا ہے امپریشن کہ میرا کام جو ہے اتنا آسان نہیں ہے، میرا جو کام ہے اٹس اے ہیوی ٹاسک، اس لیے کہ نواز شریف بڑا ناراض ہے اور وہ کہتا ہے ہم الیکشن جیت جائیں گے، کوئی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو بتا رہا ہے، دس از آل فیک، یہ سب ایکٹنگ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ کریں گے وہی جو ان کے فائدے میں ہے، اور ان کے فائدے میں اس وقت یہ ہے کہ یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے پیر پکڑ لیں، نہیں کہ یہ جا کے نواز کے پکڑے، وہ اور یہ دونوں جا کے ان کے پیر پکڑ لیں۔ یہ ہے ان لوگوں کا۔ اور ہلالی صاحب، اگر اب یہ الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہر پارٹی اپنے طور پہ کر رہی ہے، تو اب تک تو یہ ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے نا کہ اس کا مطلب ہے پھر PMLN تو اسٹل کنفیوزڈ ہے کہ کس نیریٹو کے ساتھ وہ اپنے ووٹر کے پاس جائیں گے۔ کنفیوز نہیں ہے، اس لیے کچھ لوگ ہیں PML میں، کچھ لوگ ہیں ملک میں جو سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی جو لڑائی ہے یہ ہیلتھی ہے، یہ ٹھیک ہے، مانے کہ ہونا چاہیے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو اس طریقے وہ جو ایک سیگمنٹ ہے، لبرل سیگمنٹ جو ہے، جیسے یہ سب جو آپ جرنلسٹ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، سب کو یہ باہر رہ کے سب کو گالیاں دیتے ہیں، یہ جو لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا کچھ ڈیفائنس ہو، مگر ایکچولی ان میں کوئی ڈیفائنس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ بالکل لیٹ گئے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوگا اگر یہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اسی موڈ میں وہ جائیں گے، مگر بتانا نہیں چاہتے ہیں کہ یہ موڈ ہے۔
اچھا وہ عمران صاحب بتانا پھر چاہتے ہیں کہ ابھی ووٹ کو تک عزت دو بیانیہ لے کے جائیں گے یا پھر کوئی دوسرا نیا بیانیہ ہوگا پی ایم ایل این کا، ترقی والا، پروگریسو قسم کا؟ دونوں ہوں گے. ووٹ کو عزت دو بھی ہوگا، پروگریسو کا بھی ہوگا. لیکن آپ ایک بات بھول جاتی ہیں. ابھی مریم نواز نے چند دن پہلے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا مزاحمت ہوتی ہے تو مفاہمت ہوتی ہے. لہٰذا اس بات کو سمجھ لے کہ پالیسی کیا ہے، مزاحمت کس لیے. ووٹر کو کیا دیں گے، ووٹر کو کیا بتائیں گے؟ یہ تو پالیسی ان کے لیے ہے نا، مقتدر حلقوں کے لیے، عوام کے لیے پالیسی بیانیہ کیا ہے، کیا بتانے جا رہے ہیں؟ ہمارا ووٹر اتنا سادہ ہے. وہ یہاں پہ المیہ یہ ہے، آپ دیکھیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، کہ جس طرح نواز شریف اب ہلالی صاحب کے بقول کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ووٹ بینک ان کا ہے، بے نظیر بھٹو محترمہ کو شہید ہوئے، سن لوگ چلے گئے. لیکن پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا انہیں ووٹ کتنے پڑتے ہیں. آج آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کرا لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسلم لیگ کو کتنے ووٹ پڑتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ اسی طرح سے ہوتا ہے. بھٹو اگر آج تک زندہ ہے، حالانکہ وہ بھی فوت ہو گئے، محترمہ شہید ہو گئی، زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، تو بھٹو زندہ ہے نا. اسی طرح سے میاں نواز شریف جو ہے اس کا رول آپ سیاست سے لیکن بھٹو زندہ تو ہے لیکن محدود تو ہوتا جا رہا ہے نا. آپ نے خود ہی اپنے کالم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے نا کہ سندھ میں محدود ہوتا جا رہا ہے بھٹو. بالکل محدود ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ اپنی حرکتوں کی وجہ سے. اسی طرح اگر یہ اس طرح سے کریں گے، دیکھیں سیاست تو سب کے لیے ایک کھلا میدان ہے. اگر آپ اس میں اچھا پرفارم کریں گے، اگر آپ اپنے آپ کو وفاقی سطح پہ دکھائیں گے، مسلم لیگ نون اب کیوں کوشش میں ہے کہ دوسرے صوبوں میں بھی اپنی جگہ بنائے، اپنی پارٹی کو آرگنائز کرے، اسی لیے کہ وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم صوبائی پارٹی نہیں ہیں. اچھا، اس لیے یہ معاملہ ہے سارا. لیکن وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب اپوزیشن کرنے کی بات آتی ہے تو ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ خود ہم میڈیا میں بھی یہ سنتے ہیں تجزیہ کاروں سے، آپ لوگوں سے بھی، کہ جی اپوزیشن نے بھی اپوزیشن ٹھیک نہیں کی. اگر حکومت ٹھیک نہیں کر رہی تو اپوزیشن بھی اپوزیشن ٹھیک نہیں کر رہی. اور ایسے ہی شیخ رشید صاحب نے بھی آج کیا اور انہوں نے کہا کہ نا لائق، نا اہل، اور پتہ نہیں کتنے نا لگا کے انہوں نے کہا کہ جی اپوزیشن ملی ہے. عمران خان کو سن لیجیے. اس ملک میں کوئی اپوزیشن نہیں دیکھ رہا. عمران خان اتنی نااہل، نالائق، نکمی، نکٹھو، بیکار قسم کی تھکی ہوئی اپوزیشن میں نے نہیں دیکھی. یہ دسمبر 30 ان کی لاسٹ ڈیٹ تھی. یہ آپس میں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہلالی صاحب، بحیثیت اپوزیشن اچھا کردار ادا نہیں کیا پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے بھی، اور اس لحاظ سے عمران خان صاحب واقعی لکی ہیں جیسے شیخ صاحب نے کہا مقدر کے سکندر ہیں؟ دیکھیے شروع میں تو ایسے لگ رہا تھا کہ بڑا مشکل سے اس کا وقت گزر رہا ہے، مگر لاسٹ 2-4 ہفتے میں عمران خان کا جو پک اپ ہوا ہے، دس ریلی بین ریمارکیبل. نہ صرف ملک کے اندر، باہر بھی انوائرمنٹ کانفرنس جو ہے، جو لوگوں سے مل رہا ہے، وہ جو ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، یہ جو ان کے بارے میں کر رہا ہے، انیشیٹیوز لے رہا ہے. اب 2-3 انیشیٹیوز تو اس میں ہم بات کرنے لگے ہیں. دیکھیے کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ عمران خان از فائنڈنگ ہز فیٹ. اب ہی از اسٹینڈنگ آن ہز اون فیٹ. یہ اس سے پہلے وہ کنفیوز تھا. تو میرے خیال میں اس پارٹی کا پرفارمنس جیسے ریفلیکٹڈ ان دا فگرز، اسٹیٹسٹکس، وہ کہتے ہیں جھوٹ ہے مگر یہ خود جھوٹے ہیں، یہ ان دا اسٹیٹسٹکس یہ سب چیز بتاتا یہ ہے کہ ہی از کمنگ بیک ویری فاسٹ. یعنی بیٹسمین اب کریز پر سیٹ ہو گیا ہے. جیسے وہ شروع میں آتا ہے بیٹسمین تھوڑا سا وہ کریز سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. لمبا سکور پہ جا رہا ہے یہ میرے خیال میں، اس لیے کہ اس کی کانفیڈنس آ رہی ہے. اب وہ کہہ رہا ہے، ہر روز جا کے بات کرتا ہے، وداؤٹ نوٹس بولتا ہے، اپنے سبجیکٹ کو ماسٹر کیا ہے. آپ نے دیکھا نہیں وہ انوائرمنٹ کانفرنس پہ ایک نوٹ نہیں تھا اس کے پاس، کتنے چیزیں کے بارے میں بات کر رہا ہے. آئی تھنک اٹس اے گڈ سائن. اوکے، اب میں ذرا عمران صاحب سے یہ پوچھ لوں کہ یہ اپوزیشن میں کمی ہے یا حکومت جیسی ہلال صاحب کہہ رہے ہیں وہ اتنا اچھا پرفارم کر رہی ہے تو یہ اتنی کانفیڈنس؟ دیکھیں پاکستانی سیاست ایسی ہے کہ جس بیٹسمین کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا ہے نا کہ یہ سینچری بنائے وہ 99 پہ آؤٹ ہو جاتا ہے. اس کو خود پتہ نہیں چلتا کہ وہ آؤٹ کیسے چلے 99 تو کیا وہ کریز پہ کھڑا ہوتا ہے تو پیچھے وکٹیں گری ہوتی ہیں، چاہے بال آئے بھی نہ وکٹ گر جاتی ہے، امپائر کی انگلی اٹھ جاتی ہے. اچھا اب اس لیے اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو معاملہ ہے نا یہاں اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. باقی رہ گئی اپوزیشن کی بات، بالکل ٹھیک ہے. یہ بات شیخ رشید صاحب کی ٹھیک ہے کہ اپوزیشن نے اس طرح سے رول پلے نہیں کیا، لیکن اس کی بنیادی وجہ اس میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ عمران خان صاحب کو آپ یہ ضرور دے سکتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے
کیسوں میں مقدمات میں احتساب کے نعرے میں الجھائے رکھا ہے چلیں احتساب کا کچھ تو فائدہ کہ وہ اپنے اس میں پورا جو انہیں رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ اپنا کردار ادا ہی نہیں کر پائے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں کچھ اور بھی چیزیں تھیں نا آپس میں پی ڈی ایم کے جو اختلافات ہو گئے, ورنہ موومنٹ تو اچھی سوچ تو ایک اچھی بنائی تھی انہوں نے اپنی طرف سے اسٹریٹجی. میری بات سنیں, یہ ایسی جو سیاسی اتحاد ہوتے ہیں نا ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے. جب آپ ایک دوسرے کا کاندھا استعمال کرنے کی کوشش کریں صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے, پھر مقصد حل نہیں ہوتا. مقصد اس وقت حل ہوتا ہے جب آپ کو اپنا کوئی لالچ نہ ہو, آپ مجموعی کاز کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, چلیں جی زبردست بات, اور دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں کیسا پرفارم کرتی ہے اور بجٹ کیسے پاس ہوگا, ہم بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیے گا. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو ایک بات کریں گے, خاص طور پر ہم نے کچھ دن پہلے بھی اس پر ڈسکشن کی, افغانستان کے مشیر کی جانب سے جو ایک سٹیٹمنٹ غیر ذمہ دارانہ پاکستان کے لیے کہا گیا, اس پر آج پھر سے رد عمل آیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنرلی بھی غموس آئے اس پر. بات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پڑوس میں افغانستان ہے جس کی ہمیشہ پاکستان مدد کرتا ہے, اس کی خیر خواہی چاہتا ہے, اور اسی وجہ سے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو. اس کے لیے جو ممکن ہو سکتا ہے وہ اپنا تعاون دے رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ افغان بارڈر سے ہمارے بارڈر کے اوپر کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ بھی چلتی ہے, چھوٹے موٹے حملے بھی جاری رہتے ہیں, اور اب تو حد ہی ہو گئی ہے کہ افغان مشیر کی جانب سے بھی پاکستان کے اوپر ہرزہ سرائی کی گئی ہے. غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ان کی جانب سے دیا گیا ہے, اور جس پر نہ صرف یہ کہ ہمارے اوورآل ایک سینٹیمنٹ ہے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے, بلکہ اس پہ باقاعدہ آفیشلی رد عمل بھی دیا گیا ہے. آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اس حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی, اور انہوں نے کیا رسپونڈ کیا تھا افغان مشیر کے حوالے سے خود ہی دیکھ لیجیے. افغانستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے جو گفتگو کی غیر ذمہ دارانہ تھی. پاکستان کی خدمات کو انہوں نے یکسر ان کو نظر انداز کیا. آپ اس قسم کی زبان استعمال کریں اور بھونڈے الفاظ کا چناؤ کریں, اس سے قوم کی دل آزاری ہوئی ہے. وہ افغانستان کے عمل کے ماحول میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. آج ضرورت صبر کی ہے, جو ماضی میں بگڑے ہوئے تھے ان کو جوڑنا ہے, میز پر بٹھانا ہے. سوچنے کی بات ہے افغانستان کے لوگوں کو ٹٹولنا چاہیے کس کے اشارے پہ کر رہے ہیں. تو اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. لالی صاحب, کس کے اشارے پر ان کی جانب سے ایسا سٹیٹمنٹ آیا ہے افغان مشیر کا؟ دیکھیے, میں حیران ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو وہ چیز نہیں پتا ہے جو ہر بچے کو پتا ہے افغانستان اور پاکستان میں, اور وہ یہ ہے کہ کابل آپ سے نفرت کرتا ہے. دیکھیے, ان کو پتا ہے کہ وہ آپ ان کو طالبان کے ساتھ اگریمنٹ ان کا آپ نہیں لے سکتے. ان کے لیے ان کو آپ ان کے ساتھ اگریمنٹ نہیں دے سکتے. وہ یہ بھی پتا ہے, ان کو یہ پتا ہے کہ آپ کا 20 سال کا جو ریلیشن شپ ہے طالبان سے, وہ آپ توڑیں گے نہیں کابل کے لیے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ ان کے لیے کر کیا سکتے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے, آپ ان کو مدد نہیں کر سکیں گے, تو نیچرلی ان لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے لیے بیکار ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر آپ کے خلاف لڑیں گے تو ہندوستان سے پیسے ملیں گے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ لڑیں گے تو امریکہ ان کو مدد کرے گی. اور اگر پاکستان اور طالبان دونوں کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں اور ڈی سٹیبلائزیشن ہو تو اس سے زیادہ خوش امریکہ اور انڈیا ہوگا, اس لیے کہ ان کو پتا ہے پھر سی پیک کا پروگریس کم ہوگا. دیکھیے, ان کو اس وقت پتا چل گیا کہ کوئی طالبان کے ساتھ کابل اور طالبان کا ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا ہے جب امریکن وہ ٹرمپ جو ہے وہ withdrawal آف فورسز اور اگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیلنگ کر دیا ہے. ٹرمپ نے کہا اگریمنٹ ہو یا نہ ہو ہم جا رہے ہیں, تو طالبان نے کہا ویری گڈ, چلو تم جاؤ, ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ایگریمنٹ کرنا ان کے ساتھ, اس لیے کہ ہم ان کو 2 ہفتے میں ختم کر دیں گے. ہم اگر آپ چلے جائیں تو آپ کے بغیر تو یہ لڑ نہیں سکتے. اور بالکل صحیح بات ہے. کیوں؟ ان کے پاس آپ یقین کر سکیں گی کہ جلال آباد کے علاوہ کابل سے انڈین ANA افغان نیشنل آرمی کابل سے جلال آباد یہ ایک ہی روڈ ہے جس پہ وہ جا سکتے. قندھار نہیں ہے, نہیں جا سکتے, ادھر طالبان ہے. یہ ہرات نہیں جا سکتے, طالبان ہے. دوستم کے ساتھ ادھر نہیں جا سکتے. نواز شریف وہ کیا کہتے ہیں وہ مزار شریف, ادھر بھی طالب یہ ہے.
تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کا ایک انسینٹیو ہے ہمارے ساتھ لڑیں کہ ہندوستان پھر ان کے ساتھ آتا ہے، طالبان کے ساتھ لڑیں، امریکہ ان کو مدد کرنے کے آتا ہے، تو this kind of a situation. لیکن عمران صاحب اگر طالبان کے ساتھ ہمارا کوئی اثر و رسوخ ہے بھی تو اس کا بھی تو افغانستان کو فائدہ ہوگا نا، کہ اگر ہم امن کروا دیں گے، کوئی ان کی آپس میں اگریمنٹ کروا دیں گے، تو پھر کیوں نہیں پاکستان کا کوئی فائدہ ان کے نزدیک؟ دیکھیں حمداللہ محب جیسے لوگ جو ہیں نا وہ یہ نہیں چاہتے کہ امن ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے افغان عمل کا جو پروسیس ہے اس پہ کام ہو ہی نہیں سکتا، بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ جس ایجنڈے پہ ہیں وہ ایجنڈا ہے انڈیا کا، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور انڈیا کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ وہاں پہ افغانستان میں امن ہو اور تاکہ پاکستان میں سکون آئے۔ اب بات آپ کی جو بات ہے کہ جی طالبان کے ساتھ اثر و رسوخ ہے، اثر و رسوخ آپ کا جتنا مرضی ہو، آپ ان کو اس بات پہ تو راضی کر سکتے ہیں کہ آئیں مذاکرات کریں، کو حل کریں بات کو، لیکن آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے اس بات پہ کہ نہیں آپ فلاں پالیسی بنائیں، نہیں جی آپ امریکہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس کو اس طرح سے مانیں، وہ کہیں گے بھئی آپ کون ہیں بھئی، ہماری اپنی مرضی ہے۔ دیکھیں افغان اور خاص طور پہ طالبان جو ہیں، آپ ان کے ایک سائیکی کو سمجھیں، وہ کبھی بھی آپ کے اتنے نیچے نہیں لگیں گے، کبھی بھی آپ کے اتنے اپنے آپ پوری اپنی کمانڈ آپ کو نہیں دیں گے کہ آپ جو کہ وہ منو اس کو تسلیم ویسے بھی کریں۔ اس وقت جب وہ ایک اسٹرانگ پوزیشن میں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ انڈیا اس طریقے سے وہ رول آؤٹ تو نہیں انہیں کر سکتا، انہیں اپنی اگلی حکومت افغانستان میں نظر آ رہی ہے، اور وہ ماضی میں بھی افغانستان پہ حکومت کر چکے ہیں، جب ان کو یہ اپنی حکومت نظر آ رہی ہے تو وہ پاکستان کی خاطر یا آپ کی بات مان کے کیوں اس سے الگ ہوں گے؟ لہٰذا اس میں تو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا آپ کو، وہاں پہ بیٹھ کے ایسے لوگ جو واقعی مسئلے کا حل چاہتے ہیں ان کو امریکہ اس میں جتنا زیادہ انٹرسٹ لے گا اتنا ہی خود امریکہ کا بھی فائدہ ہے، اس کے بغیر یہ معاملہ مجھے تو حل ہوتا نظر نہیں آتا، اس سے علاقے میں انارکی بڑھے گی۔ لیکن ہلالی صاحب افغانستان کو پھر پاکستان کیسے ٹیکل کرے؟ ایک تو ہم تو ان کی بھلائی چاہتے ہیں نا کہ جی پڑوس میں امن ہو جائے، لیکن اب وہ آگے سے الٹا ہمیں اوٹ پٹانگ باتیں کریں گے، تو پھر اس طرح کیا ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں؟ تو آپ کو کیا پرابلم ہے بھائی؟ یہ افغانستان کا پرابلم ہے، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ہاں اگر وہ طالبان مثال کے طور پہ اگر طالبان گورنمنٹ بنا لیتی ہے اور وہ بھی آپ کو اٹیک کرتی ہے تو پھر آپ کو ان کے خلاف لڑنا پڑے گا، مگر اگر وہ نہیں اٹیک کرتی ہے تو آپ کا پرابلم کیا ہے؟ ان کو کرنے دیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ جو اگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں کرنے دیں۔ آپ کون ہوتے ہیں جا کے ان کو بیٹھ کر کے آؤ ٹیبل پہ آؤ؟ ٹیبل سے بیٹھنے سے تو نہیں ہو سکتا نا، جو آپ جنگ کے میدان میں فتح کرتے ہیں وہ کیا آپ ٹیبل پہ آ کے ہار جائیں گے؟ یا جو ادھر جو جیتتے ہیں ادھر جا کے آپ ہار جائیں گے؟ نو، یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ چھوڑیں افغانستان کو، لیٹ دی افغان سورٹ اٹ آؤٹ، یہ ان کا پرابلم ہے۔ ایک گرینڈ جرگہ ہوگا، ایک گرینڈ جرگہ، سنیے میری بات، ایک گرینڈ جرگہ ہوگا اور لیٹ دا گرینڈ جرگہ سب لوگ بیٹھیں گے اور ان کا طریقہ ہے سالو کرنے کے لیے، سالو کریں گے، اور اگر نہیں کریں تو لڑیں گے۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ دخل دیں، آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ میں ہتھیار گلبدین کو دوں گا اور مسعود کو نہیں دوں گا، یہ آپ کا کام نہیں ہے جو یہ کرتے تھے آپ اچھا امریکہ کے ساتھ، لیکن اس میں امریکہ کے کہنے پہ جو آپ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات صحیح ہے بالکل، لیکن ہلال صاحب اب دو اس میں پوائنٹ ہیں۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں کیا لگے اگر وہ لڑتے ہیں تو آپس میں لڑتے پھریں، لیکن ظاہری سی بات ہے، اگین وہی بات جو آپ نے خود پہلے مینشن کی تھی کہ اگر وہاں پہ کچھ ایسی وار سچویشن ہے تو اس سے ہمارے بھی تو انٹرسٹ کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچتا ہے، سی پیک ہے، معاملات ہیں، خطے میں پیس نہیں ہوگا تو ہمارے بھی انٹرسٹ نہیں سیف گارڈ ہوتے۔ پلس یہ کہ وہاں پر اگر ابھی موجودہ ہی گورنمنٹ رہتی ہے اور ان کے انڈر جو افغان نیشنل آرمی ہے وہ پاکستان پر بھی اٹیک آئے دن کرتی رہتی ہے، دو چار سپاہی ہمارے شہید ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کو بھی تو ہم نے ٹیکل کرنا ہے نا، اس کو کیسے ٹیکل کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ افغان گورنمنٹ جو ہے یہ پیسے لے رہی ہے ہندوستان سے اور اجازت دے رہی ہے کہ ان کے زمین سے ہمارے خلاف ٹی ٹی پی اٹیک کریں، یہ تو ان کا فائدہ ہے، یہ تو وہ بینیفٹ کرتے ہیں۔ جس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب وہ ہمارے خلاف وہ دشمنی بڑھائیں گے کابل کے والے تو انڈیا ان کو اور پیسے دے گا اور مدد کرے گا، انڈیا تو وہ چاہتا ہے۔ انڈیا نے ہمارے ساتھ کشمیر میں کیا کیا ہے؟
انہوں نے کہا لائن آف کنٹرول میں ہم کچھ نہیں کرتے، اور واقعی کچھ نہیں ہو رہا ہے کچھ دنوں کے لیے، مگر افغانستان سے اٹیک زیادہ ہو گئے اور بلوچستان سے اٹیک زیادہ ہو رہے ہیں، انہوں نے شفٹ کر دیا ہے۔ یہ بنیے نے بڑا اچھا ایک ڈیل کیا ہے، بنیا نے کہا کہ ہم ادھر ان کو ادھر لڑاتے ہیں، ہم کیوں جا کے لڑیں، ہم کیوں مرے، جب پراکسی لوگ ہمارے لیے لڑ سکتے ہیں ان کے خلاف، ہم کیوں لڑیں ان کے خلاف۔ تو دیکھیے کہنے کی بات ہے، یہ ایک پرانا چال ہے، یہ سب لوگ یہ ناراض کیوں ہوتا ہے مسٹر شاہ محمود قریشی؟ میں آپ کو پھر کہتا ہوں they have contempt for you، یہ نفرت کرتے ہیں آپ سے۔ انہوں نے جواب تو بہرحال انہیں دینا ہی ہے بحیثیت وزیر خارجہ۔ عمران صاحب آپ اگر کچھ کامنٹ کرنا چاہیں کر لیں، پھر میں بریک کی طرف جاؤں گا۔ دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح لالی صاحب کہہ رہے تھے، پاکستان کو صرف یہ چاہیے کہ اپنی پالیسی اپنا مفاد دیکھ کے بنائے، جس میں انہیں نظر آتا ہے۔ مجھے جو سب سے زیادہ چیز پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں اگر امن نہیں ہوگا تو پاکستان میں پھر مہاجرین کا ایک بہت بڑا سیلاب آ جائے گا۔ اصل یہ چیز دیکھیے تو پاکستان کیا ان کو ٹیکل کر سکتا ہے اور کس طرح سے پچھلے ہی نہیں ہم سے سنبھالے گے اتنے عرصے، لہٰذا پاکستان کو صرف ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ پاکستان کا مفاد کیا؟ ہم یہ تو بات کہتے ہیں پاکستان کو اپنے انٹرسٹ میں، پاکستان کے انٹرسٹ میں اس وقت کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کون سا فیصلہ جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان کا انٹرسٹ اسی میں ہے کہ پاکستان چپ کر جائے، سائیڈ پہ ہو جائے، پوری نیت سے کوشش کرے مذاکرات کی، اگر ہوتا ہے نہیں ہوتا ان کو ان کے حال پہ چھوڑے اور اپنا یہ دیکھ لے کہ سرحد کو مزید کس طرح سے زیادہ سیکیور کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، چلے جی ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں تو بریک کے بعد بات کریں گے خاص طور پر پاکستان کے ایک اچھی پاکستان کی مصنوعات کے لیے خبر ہے کہ 10 پاکستانی مصنوعات کو جیوگرافیکل انڈیکیشن میں رجسٹرڈ کرانے کی منظوری ہو گئی ہے، جس کے حوالے سے کیا پاکستان کو بینیفٹس ملنے والے ہیں اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اچھی خبر ہے پاکستان کے حوالے سے اور وہ یہ کہ پاکستان کی 10 مصنوعات کو جو جیوگرافیکل انڈیکیشن ہے اس میں رجسٹرڈ کرانے کی منظوری مل گئی ہے، اور وہ 10 مصنوعات کون سی ہیں؟ آم کا سیزن ہے تو آم بھی اس میں شامل ہے، جونسا بھی، سندھڑی بھی، اس کے علاوہ سوات اور ہنزا کے کچھ جیمز ہیں، یعنی اہم جو قیمتی سٹونز ہیں، پتھر ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، کینو بھی اس میں جناب شامل ہے، اور اس طرح کی مصنوعات ہیں جو اسپیشلی ایک روایتی مصنوعات ہیں پاکستان کی، تو ان کو اب انڈیکیشن میں جیوگرافیکل انڈیکیشن میں رجسٹر کرانے کی منظوری مل گئی ہے۔ اس سے پاکستانی معیشت کو کتنا فائدہ ہوگا، تجارت کتنی بڑھ سکتی ہے، کیا اس کا پورا ایک ہورائزن ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ عمران صاحب پہلے تو تھوڑا ہمارے ناظرین کو یہ بھی ایکسپلین کر دیجئے کہ یہ جیوگرافیکل انڈیکیشن ہے کیا اور اس کی اہمیت کیا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ WTO ہے جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، اس کے جتنے ممبر ہیں ان کا آپس میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اب پاکستان یہ منظوری ہوئی نہیں ابھی اس طرح سے، اب پاکستان اس میں کر کے اپلائی اور یہ ٹریڈ مارک سمجھ لیں کہ اپنے نام کروا لے گا۔ ہوتا یہ مثال سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دبئی میں کوئی انڈین تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان سے باسمتی چاول منگواتے تھے، وہاں پہ یہ پیکٹ ختم کر کے اپنی نئی پیکنگ کرتے تھے اور پوری دنیا میں پھر باسمتی کے نام سے وہ چاول بیچتے تھے۔ اسی طرح نمک کے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ وہ ہمالیہ سالٹ کر کے بیچ وہ رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری یہ چیزیں ہیں، تو فائدہ دوسرے لوگ انڈین خاص طور پہ اور دوسرے ممالک میں یہ پاکستانی مصنوعات کا جو آپ سمجھ لیں ایج ان کو مل جاتا تھا، کیونکہ اسپیشلٹی تو وہ پاکستان کی ہے۔ اب یہ ہوگا کہ جب پاکستان وہ رائٹس لے لے گا تو پھر پاکستان کے لیے وہ مارکیٹ اس طرح سے کھل جائے گی کہ وہاں پہ ایکسپورٹ پاکستان کے لیے بڑھے گی اور اس سے زر مبادلہ بھی آئے گا، اور آبویسلی پھر پاکستان میں اس صنعت کو مزید فروغ ملے گا۔ تو یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے، صرف 10 چیزوں تک نہیں رکنا چاہیے، مزید بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں انشاءاللہ ایک دفعہ راستہ کھولے تو پھر اس میں مزید بھی شامل ہو جائے گا۔ لیکن لال صاحب کیا اس سے پہلے کبھی اس طرح کی کوشش نہیں کی بھائی چیز ہماری ہے اور اس کے نام سے اس کے کوالٹی سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ یہ تو اس پھر گورنمنٹ کا کریڈٹ ہوگا، کیا خیال ہے؟ یہ بنیا کا جو ہے نا، یہ بنیا کا ایک پرانا رواج ہے، پرانا کھیل ہے۔ ہمارے چیزیں لے کے وہ کہتا ہے کہ باسمتی مثال کے طور پہ پاکستانی باسمتی فیمس ہے، وہ کہہ رہے یہ انڈین باسمتی ہے، مانے کہ پاکستان بیسکلی وہ سستا خرید کے پھر ری پیک کر کے بیچتے تھے۔
بڑی اچھی بات ہے، یہ چھوٹے ٹریڈرز کے لیے بڑا اچھا ہے، ہمارے ایکسپورٹس بڑھیں گے، پروفٹیبلٹی آئے گا. میرے خیال میں یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. آئی ایم سو ہیپی کہ یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے لیے اس قسم کے انیشیٹوز ہو رہے ہیں کہ یہ بتاتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے بارے میں سوچ رہی ہے، چھوٹے آدمیوں کے بارے میں سوچ رہی ہے. مجھے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے فرینکلی. صحیح. اور کیا اقدامات ایسے ہونے چاہیے جس سے معیشت کے دروازے کھلیں؟ ویسے تو فیٹف پہ بھی پوری کوشش کر رہا ہے پاکستان کے گرے لسٹ سے نکلے تاکہ مزید تجارت کے بھی راستے کھلیں، پابندیاں ہٹیں، آسان ہو پاکستان کے لیے تجارت. لیکن مزید کیا ہو سکتے ہیں ایسے انیشیٹوز ہلال صاحب؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر بڑے ویسٹرن کیپٹل میں ہم نے تھوڑا سا سپیس لینا چاہیے جو ایک پرماننٹ پاکستان ایکسپورٹ ایگزیبیشن ہو، جدھر لوگ جا کے دیکھ سکیں کہ آپ کے ملک سے کسی بھی وقت کیا چیزیں ہیں جو وہ آپ خرید سکتے ہیں، جو فروٹ سیزنل ہے. اور ابھی ایکچولی اگر آپ مجھے پوچھیں تو کتنا سارا انویسٹمنٹ اس ملک میں آتا اگر آپ کے جھینگے اور فش جو ہیں ان کے فش پورٹس اور ہاربرز جو ہیں جدھر آپ پکڑتے ہیں اور پروسیس کرتے ہیں اگر وہ صاف ہوتے، اگر وہ EU سٹینڈرڈز کے مطابق چلتے، اگر وہ ہوتا تو آپ کو میں بتا نہیں سکتا کتنا ہے. آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، ایک اٹالین جب میں اٹلی میں تھا ایک آ کے کہنے لگا کہ موٹسریلا چیز کے لیے جو آپ لوگ ہیں ان کے بھینس یہ وہ اٹس ونڈرفل، میں جا کے کرنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں کتنے رکاوٹیں کھڑے ہو گئے بیچ میں. وہ اس زمانے کی بات ہے 20 سال کے. اب اٹ ہیز چینجڈ. مگر اس قسم کے ایکسپورٹ ایگزیبیشن سینٹرز اگر ہو تو لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ ہمارے پاس کیا ہے. ایگزیکٹلی، ویری گڈ. کہ اگر ہم بتائیں گے تو لوگ آئیں گے. سب سے اہم بات جو ہے نا وہ ویلیو ایڈیشن ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور پہ پاکستان سے جو فروٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے یا جو گرم مسالے وغیرہ یا ایسی چیزیں فوڈ کی ہوتی ہیں، امریکہ اور بہت سے ویسٹ کے ممالک ہیں جو اس ایک پروسیس ہے جس کے بغیر وہ کرتے نہیں. مثلا آم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں فنگس ہوتی ہے، بیکٹیریا ہوتی ہے، تو وہ الیکٹرولائٹس کے ذریعے اس کو کر لیتے ہیں. اب پاکستان میں یہاں ایک پلانٹ ہے کراچی میں، پوری دنیا پورے پاکستان سے ایکسپورٹر وہاں شیڈیول میں لگے ہوتے ہیں کہ کب وہاں سے وہ پروسیس ہوگا. یہاں جاپان سے پلانٹ آیا خراب ہو گیا، حکومت نے وہ کیا نہیں. تو یہ ویلیو ایڈیشن کے لیے حکومت کو یہ چاہیے کہ سہولتیں دیں اور خاص طور پہ ایکسپورٹرز کو میں سمجھتا ہوں بجلی سستی کر دیں. وہ تو ویسے انڈسٹری کو کافی مزید کریں. جتنا آپ انڈسٹری کو اس طرح سے سپورٹ کریں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہوگا، لوگوں کو خوشحالی آئے گی، نوکریاں بھی ملیں گی اور زر مبادلہ بھی بڑھیں گی پاکستان کی، جو کہ کی ہوگا ہمارے لیے ظاہری سے زر مبادلہ بڑھانے کے لیے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید بھی اقدامات کیے جائیں گے حکومت پاکستان کی جانب سے. ناظرین، آج کا پروگرام یہیں پہ سمیٹتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.